رحمت اللہ علیہ جن کے توسط سے آج یہ محفل منعقد کی گئی ہے، حضرت پیر سید جمن شاہ بخاری شہید رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں امید کرتا ہوں کہ اس بابرکت محفل سے جو درس و تدریس آپ کو میسر آئے گی، اسے اپنی زندگی کا نگینہ بنائیے گا۔ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں سے، ان کی تربیت سے ہی ہماری زندگی وابستہ ہے۔ محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے وہ بچے نعت خواں جو یہاں موجود ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ در حقیقت اصل نعت خوانی کی ابتدا اس وقت ہوگی کہ جب ہم ہمارے نعت خواں صاحبان تشریف لائیں گے۔ فی الوقت عمران الحسن صاحب ایک نعت پڑھنے کی سعادت مزید حاصل کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو شمع رسالت ہے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، سرشار
चामेल बालग से सरशार मुझे कर दे कि चामेल बालग से ताहशर रहे साफ़ी आबाद ये मैं खाना ताहशर रहे साफ़ी आबाद ये मैं खाना तू शम मेरी सालत है आका आलम तेरा परवाना तू माह नबूवत है ऐ जलवाए जाना हर फूल में बू तेरी हर शम्मा में बू तेरी हर फूल में बू तेरी हर शम्मा में बू तेरी हर फूल में बू तेरी हर शम्मा में बू तेरी बुलबुल है तेरा बुलबुल परवाना है परवाना बुलबुल है तेरा बुलबुल बुलबुल परवाना है परवाना तू शम मेरी सालत है आका आलम तेरा परवाना तू माह नबूवत है ऐ जलवाए जाना पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना पानी है तेरा पानी पानी दाना है तेरा दाना तू शम मेरी सालत है आका आलम तेरा परवाना तू माह नबूवत है ऐ जलवाए जाना आबाद इसे फरमा बीरा है ले नूरी आबाद इसे फरमा बीरा है ले नूरी आबाद इसे फरमा बीरा है ले नूरी जलवे तेरे बस जाए बस आबाद हो वीराना जलवे तेरे बस जाए आबाद हो वीराना तू शम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना तू माह नबूवत है आका तू माह नबूवत है ऐ जलवाए जाना ऐ जलवाए जाना जैसा कि आप आज़ाद के इल्म में है कि आज की ये उर्स की महफिल ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ये 13वां सालाना जश्न उर्स हमारे भाई फ़कीर रईस अहमद बुखारी साहब जो कि हर साल ये उर्स की महफिल यहाँ मनाते हैं
میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، اس گناہگار شخص کو یہ موقع دیتے ہیں کہ اس نیک کام میں بھی شریک ہوتا ہوں. اور آج کی اس محفل مبارکہ میں آپ حضرات جن صنفوں کو سماعت فرمائیں گے ان میں جناب محمد ریحان قریشی، محمد یعقوب ابراہیم نقشبندی، محمد شاہد علی چشتی، محمد فیصل حسن نقشبندی، محمد عظیم خان نیازی، ارشد حسین، حافظ مستقیم، عدیل احمد، علی حسن لغاری، قمر عباس لغاری، قاری اصغر علی سوروردی، رافع حنفی. یہ شناخہ حضرات آپ کی خدمت میں بلائے کر پیش فرمائیں گے، جن میں سے محمد عظیم خان نیازی اور فیصل حسن نقشبندی اسٹیج پر موجود ہیں. اپنے چند لمحوں کے بعد آپ حضرات انہیں سماعت فرمائیں گے. میں وہ حضرات جو باہر کی جانب کھڑے ہیں اور میری آواز ان تک جاری ہے، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اندر دریوں میں تشریف رکھیں تاکہ محفل نعت کا تقدس بھی برقرار رہے اور آپ حضرات آقا دو جہاں کی سنت کو ادا کرتے ہوئے محفل نعت کو بیٹھ کر سماعت کیجیے. وہ حضرات جو دائیں بائیں پڑھنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ جسے چاہتے ہیں اسے منصب سونپتے ہیں. برائے سلطان العارفین شمس العارفین حضرت سلطان راہو رحمۃ اللہ علیہ ان کی چند اشعار پیش کرتا ہوں.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. جناب شفقت محمود صاحب میرا صحیح بشرط حاصل کر رہے تھے. سامعین محترم، آج کی اس محفل مبارکہ میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں جناب حسن نظامی صاحب، جو کہ منسٹری میں بھی رہے ہیں. ہم انہیں مبارکباد اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہی جناب شفاعت علی خان صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ہم انہیں مبارکباد اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں. سامعین محترم، وہ تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ آج کی اس رات میں، ویکینڈ نائٹ میں، آپ حضرات نے میں اس محفل مبارکہ کے لیے وقت نکالا. یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج کی رات اس کام کے لیے چن لیا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بات یہ ہے کہ دعوت نامہ تو رئیس صاحب نے سب کو دیا اور سب لوگ پہنچ بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں،
لیکن آج کی اس محفل میں شرکت اسی کی ہے کہ جس کو آقا دو جہاں نے ہمت اور توفیق دی. اللہ رب العزت نے جس کی حاضری یہاں پر رکھی ہے وہ انشاءاللہ العزیز یہاں پہنچیں گے. ثنا خواں حضرات آنے والے ہیں, باقی ثنا خواں اسٹیج پر موجود ہیں. حسن نظامی صاحب کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں, اور شفاعت صاحب کے ان کی توجہ میں یہ خطہ پیش کرتا ہوں. آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ جب حضرات یہاں پر آتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور آپ حضرات جو پیچھے کی جانب ہیں, پہلے تو میں وہ حضرات جو کھڑے ہیں مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ باہر کی جانب کھڑے ہیں. اگر اندر تشریف رکھیں گے تو زیادہ مہربانی عنایت ہوگی. آپ حضرات اندر تشریف لیں, اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے تشریف لیں. سامعین محترم, آج کی اس محفل مبارکہ میں محفل نعت کے بعد محفل سما کا بھی اہتمام ہے, اور اس میں مقبول صابری اور اس کے علاوہ دیگر قوال یہاں پر موجود ہیں, وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. تو میں قطع پیش کر رہا تھا کہ آخری وقت کو اس طرح سے سنوارا جائے. آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا سنجھا. آخری وقت کو اس طرح سے سنوارا جائے, ایک ایک لمحہ مدینے میں گزارا جائے. آخری وقت کو اس طرح سے سنوارا جائے, ایک ایک لمحہ مدینے میں گزارا جائے, اور میں غلام احمد مختار ہوں اور کچھ بھی نہیں. میں غلام احمد ہوں اور کچھ بھی نہیں, اور مجھے کسی نسبت آ جائے. میں غلام احمد مختار ہوں اور کچھ بھی نہیں, اب مجھے بس کسی نسبت سے پکارا جائے. آخری وقت کو اس طرح سے گزارا جائے, ایک ایک لمحہ مدینے میں گزارا جائے. سامعین محترم, آج کی یہ محفل مبارکہ اور اس کے حوالے سے کہ اللہ والوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سامعین محترم, چونکہ فقیروں کی محفل ہے, اس حوالے سے ایک چھوٹی بات پیش کر کے ثنا خواں کو پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں مولانا روم کے زمانے کی بات ہے کہ شمس تبریز کے زمانے میں اللہ کے بہت بڑے ولی وہی شمس تبریز کے ملتان میں جب انہوں نے گوشت کے ٹکڑے کو اوپر کی جانب کر کے سورج کو کہا جاؤ, سورج نیچے آ گیا اور گوشت کو سیک دیا, اور اس وقت پورے ملک اسی دن بے حد شدید اسی شمس تبریز کے حوالے سے اللہ کے ولی ہے. مولانا روم ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں. آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ مولانا روم ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں, اور اس وقت کے بہت بڑے مفکر عالم دین, بڑی کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی اور مطالعہ کر رہے ہیں. دیکھا کہ شمس چل رہے ہیں, اللہ ولی بڑی مجذوب حالت میں, انہوں کا پتہ نہیں کون آدمی کدھر سے جا رہا ہے, تو انہوں نے مولانا روم سے کہ آپ یہاں تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں. دیکھا اس کی طرف, انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے ان شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کے کتابیں تالاب میں ڈال دی, چلے گئے. مولانا روم نے ان کا پڑھ لیا, انہوں نے کہا کہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے, میری تمام کتابیں تباہ کر, میرا علم ضائع ہو گیا, یہ سب کیا حرکت ہے. انہوں نے کہا آپ شور مت کیجئے, آپ وہاں بیٹھ جائیے, میں آپ کی کتابیں ابھی نکال دیتا ہوں, آپ بیٹھ جائیں. ان کو وہاں پر بیٹھ گیا, آپ نے ہاتھ ڈالا, وہ کتابیں باہر نکالی, وہ کتابیں سوچ اور وہاں پر رکھ دی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی کتاب موجود ہے. روم یہ منظر دیکھ پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہے, پانی سے کتابیں ڈالی میں رکی ہوئی موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ چلیے. یہ آپ یہ اللہ لوگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ہوتے کچھ اور ہیں. اسی طرح ہمارے پیر رئیس صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں انتہائی ممنون ہوں کہ الحمدللہ پر مانا ملی ہوتی ہے, اللہ نے سجائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت و استقامت عطا فرمائے. ان کی اور ہم سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہو. سامعین محترم, اس دعا کے ساتھ ثنا خواں کو پیش کروں. آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ معبود مجھے مدحت احمد کا شرف دے, مت دے فوٹوں کو فقط ذکر محمد کا شغف دے. شعروں میں میرے بہتے ہوئے دریا کی صفت ہو, جبریل اٹھائے ہوئے لفظوں کی لغت ہو, سرکار کی توصیف کی توفیق عطا ہو. لکھوں وہ قصیدہ جو کسی نے نہ لکھا ہو, لفظوں میں آجا حسن و کرینہ نظر آئے, لفظوں میں آجا حسن و کرینہ نظر آئے, اور جب غور سے دیکھوں تو مدینہ نظر آئے. لفظوں میں آجا حسن و کرینہ نظر آئے, جب غور سے دیکھوں تو مدینہ نظر آئے. ایک لمحہ بھی نہیں ان کے کرم سے خالی, ایک لمحہ بھی نہیں ان کے کرم سے خالی. ہر مہینے کو محمد کا مہینہ لکھوں, اور کھینچ گلی کا نقشہ, کھینچ دیتی ہے صبا ان کی گلی کا نقشہ. کوڑے کاغذ پہ جب لفظ مدینہ لکھوں, کھینچ دیتی ہے صبا ان کی گلی کا نقشہ.
کورے کاغذ پہ جب لفظ مدینہ لکھوں. سامعین محترم، اسی مدینے کی بات، اسی مدینے کا ذکر وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام کے معروف شناخواں نیازی برادران کے حوالے سے شہر کراچی میں جانے جاتے ہیں. ان کے باقی دو بھائی بھی آقا کی ثنا و توصیف پڑھتے ہیں اور الحمدللہ بہت چھوٹی عمر سے کم و بیش 15-20 سال سے آقا کی ثنا و توصیف پڑھتے ہیں. بڑی خوشلانی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ملتمس و جناب محمد عظیم خان نیازی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں بلند پیش فرمائیں. محمد عظیم خان نیازی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے اپنے بیوی اور ان کے محبوبوں کے صدقے سے ہمیں یہ موقع پھر عنایت فرمایا. بخاری طرف کی محنت ان کی کاوش لائی، آقا کی یہ محفل، غریب نواز کی یہ محفل ایک بار پھر اپنے آپ و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہیں. اتنا مشکور ہوں بابا صاحب کا کہ مجھے پھر حاضری کا موقع عنایت ہوا. تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک کا نعرہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیع. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو مزہ ہے ذکر حبیب میں، جو مزہ ہے ذکر حبیب میں، ہے کسی کسی کے نصیب میں. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جو مزہ ہے ذکر حبیب میں، ہے کسی کسی کے نصیب میں. وہی درد و غم سے بچا رہے، وہی درد و غم سے بچا رہے، جو نبی کو یاد کیا کرے. وہی درد و غم سے بچا رہے، جو نبی کو یاد کیا کرے. تو میرے ساتھ مل کے آقا کو یاد کر لیجئے. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، کہیے صلوا علیہ، صلوا علیہ. میرا سکھ مدینے کی حاضری،
رک مدینے سے واپسی وہاں جاؤ تو یہ دعا کرو وہاں جاؤ تو یہ دعا کرو نہ خدا سے جدا کرے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ دلوں کے گلشن دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں صاحب رحمت کے چھا رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں صاحب رحمت کے چھا رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں صاحب رحمت کے چھا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں میں اپنے وارث میں ان کی شان عطا کے قربان میں اپنے وارث میں ان کی شان عطا کے قربان بھرا ہے وہ سے میرا دامن بھرا ہے وہ سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے بھرا ہے وہ سے میرا دامن بھرا ہے وہ سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں اپنی جانب سے اور آقا کے فرزندوں کی جانب سے اور سب حضرات کی جانب سے سرکار کی بارگاہ میں بہت خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں نوازش عنایتوں پر عنایتیں نوازش عنایتوں پر عنایتیں نبی کی نعتیں سنا سنا کر نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں نبی کی نعتیں سنا سنا کر نبی کی نعتیں
لیکن اب سنانے کی آقا کی بارگاہ میں حاضری لگ گئی ہے اور یہ پیش ہو گیا کہ آقا ناز سنا رہے ہیں، تو یہ سننے اور سنانے کا وقت مٹا دیجئے. آپ لوگ بھی محبت سے آقا کی بارگاہ میں اسی طرح میرے ساتھ مل کے گنگنائیے کہ نبی کی نعتیں سنا سنا کر، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، بولو نبی کی نعتیں سنا سنا کر، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. یہ بزرگوں کی محفل، بزرگ تشریف فرما. ایک عقیدے کا شعر سماعت فرمائیے. نہ بازی ہو تو سونا سانے، وہ جس سے راضی وہی سہاگ. یہ مسئلہ سے ایسے نہیں لیا یاد کرنا پڑتا ہے مرشد کو، اپنے آقا کو. نہ بازی ہو تو سونا سانے، وہ جس سے راضی وہی سہاگ. جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، ہم سب نے پکڑا نبی کا دامن، نبی کا دامن، نبی کا دامن. جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں. سامنے سبوت موجود. جنہوں نے پکڑا، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں. جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. اور آقا کے گداؤں کی شان دیکھیے کہ گدا کیا ہے ہی تیری حقیقت ہے یہ بات تیری. گدا کیا ہے ہی تیری حقیقت ہے یہ بات تیری. خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ، خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں. خدا ہے. قاری صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جن کی محفل ہے یہ انہی کی رونقیں ہیں. تو خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. مقطع سماعت فرمائیے. ہم سب کے دل کی آواز. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ. چلو نیازی تمہیں مدینے، چلو نیازی تمہیں مدینے، عظیم نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا
مدینے والے بلا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بھائی ریحان قریشی نے اپنے عزیز کے نامور ثنا خان ہیں، انہوں نے ایک نعت کی فرمائش کی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں معذرت چاہوں گا ان سے، پھر انشاءاللہ کسی وقت سنائیں گے، کیونکہ یہ ذکر کی محفل ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اگر اس سال اس کے ذکر کی محفل میں غریب نواز کورس میں آئے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال پھر آئیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قریشی نعت کونسل پاکستان کے چیف آرگنائزر محمد عظیم خان نیازی مدرسہ کا شرف حاصل کرے تھے۔ سامعین محترم، اس ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں آقا کی ثنا و توصیف پڑھتے ہیں، اور نہ صرف آقا کی ثنا و توصیف پڑھتے ہیں بلکہ شہر کراچی میں محفل نعت کا انعقاد اور انتظام بھی کرتے ہیں۔ بے شمار کراچی کی محفلوں میں ان کا کنٹریبیوشن شامل ہوتا ہے۔ قریشی نعت کونسل پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ایئر وائی سے PTV سے آپ حضرات سماعت کرتے ہیں، بے شمار آڈیو کیسٹ CDs مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ محفل پر ایک کیف و سرور آ جاتا ہے، اور ان کے پڑھنے کا اپنا ہی ایک مخصوص انداز ہے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب محمد ریحان قریشی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں ولایت پیش فرمائیں۔ محمد ریحان قریشی صاحب۔ سامعین محترم، چونکہ آج ایوارڈ کی تقریب بھی ہے، اور مجھے ابھی ریحان قریشی نے بتایا کہ ایوارڈ کی اس تقریب میں نعت خوانوں کا ایوارڈ دیے جائیں گے جو میرے الٹے ہاتھ پر موجود ہیں۔ میں پیر رئیس قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے دست مبارک سے محمد عظیم خان نیازی کو ایوارڈ پیش کریں۔ میں ملتمس ہوں جناب حسن نظامی صاحب سے کہ اپنے دست مبارک سے محمد عظیم خان نیازی ملک کے نامور ثنا خان ان کو اپنی یہ آج کی شیلڈ عنایت فرمائیں۔ جناب حسن نظامی صاحب اپنے دست مبارک سے محمد عظیم خان نیازی کو شیلڈ پیش فرمائیں گے۔ محمد فیصل حسن نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔ حسن نظامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر اپنے دست مبارک سے محمد فیصل حسن نقشبندی صاحب کو یہ شیلڈ پیش فرمائیں۔ حافظ محمد مظہر قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔ جناب حافظ محمد مظہر قادری۔ شفاعت علی خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شفاعت علی خان ڈپٹی ڈائریکٹر KDA سے التماس ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سامعین محترم، اعلان سماعت فرما لیں۔ سرپرست اعلیٰ جناب محمد الیاس عرف مامو صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔ جناب محمد الیاس مامو سرپرست اعلیٰ قریشی نعت کونسل پاکستان اپنی شیلڈ وصول فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ یہ فقیر بابا بخاری صاحب کا مشکور ممنون ہے کہ الحمدللہ، اور حاجی یونس صاحب نے تشریف فرمایا ہے۔ اگر میری گزارش قبول فرمائے تو آپ عزائے کرام اسٹیج پر تشریف لائیے۔ حاجی یونس صاحب
फरोगनात की एक मारूफ हस्ती। और सामीन, जैसा कि 3 साल से इस फ़कीर को महफ़िल नात के हवाले से अरेंज मिल रहा है हमारी तंजीम कुरैशी नात फ़ज़ल पाकिस्तान को, और भाई फैसल हसन साहब से और हाफिज़ साहब से माज़रत चाहता हूँ, चूँकि मुझे मुहिबान मुस्तफ़ा में 11 बजे हाज़िर देनी है, तो सिर्फ 10 से 12 मिनट में अपनी अक़ीदत को पेश करके जाना चाहूँगा। मोहब्बत के साथ जो हमारे तस्बीह के दाने बिखरे हुए हैं, अज़राए करम अगर आप लोग एक जगह सिमट जाएंगे तो मुझे अपनी अक़ीदतों को पेश करने में बेहद लुत्फ़ आएगा। मैंने उनका अनाउंसमेंट किया है पहले ही। हाजी साहब अगर तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। हाजी साहब मसनद पे स्टेज पे तशरीफ लाइए। नहीं ऊपर। अच्छा हज़रात, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा आगे तशरीफ लाइए। सूफी साहब आप आगे तशरीफ लाइए थोड़ा सा, ताकि हम और आप मिलकर सरकार की बारगाह में मेरा सलाह हो सके, और तमाम ये अहबाब जो पीछे बैठे हुए हैं ताकि महफिल का माहौल मिल सके। आपसे चंद ही लम्बे बाद मदद पाकिस्तान के मारूफ सलाखा याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब भी हमारी महफिल में जनाब चौध होंगे। तो जो हजरत पीछे तशरीफ फरमाए आगे आगे तशरीफ लाइए, क्योंकि ये आपकी अपनी महफिल है। बेशक इसको बुखारी साहब अरेंज करते हैं, लेकिन हुजूर की महफिल आपकी अपनी महफिल होती है। आप भी प्लीज़ अगर थोड़ा सा आगे तशरीफ लाएंगे तो मुझे पेश करने में और आपको सबको मिलकर पेश करने में बेहद लुत्फ़ आएगा, और मोहब्बत के साथ मिलके मुलाकात की सुबाई को पेश कर लीजिए। पढ़िए बलगल्लुला भी कमाल ही, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ईगो जितना दे सकते दे दीजिए, गला बिल्कुल मुतासिर है, मिलके पेश कीजिए। और बलागल किस किस को याद है बताइए, अपने हाथों को बुलंद करके बताइए, बलागल भी कमाल किस किस को याद है? सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो सबको याद हो जाएगी। मिलके पेश कीजिए। पढ़िए बलगल्लुला भी कमाल ही, कई शफात जाबे जमाल ही, पढ़िए हसन जमी जो स्वाए कह दीजिए सल्लू। इस तरह नहीं, इसको ख्वाजा साहब को सरकार से जितनी मोहब्बत है वो उतनी बुलंद आवाज में पेश कर दे। पढ़िए बलगल्लुला भी कमाल ही, पढ़िए शफात जाबे जमाल ही, हसन जमी जो स्वाए कई सल्लू। तेरी जिक्र खैर की बरकतें तेरा लिया, दिल से नाम तेरा लिया, और फकीर है वो तो दुसूल है, जगह दिल से नाम तेरा लिया, फकीर है वो तो दुसूल है। पढ़िए पढ़िए कशफ मिलके गइए कशफ जमाल की, हसन जमी जो ख्वाल की, पढ़िए जो तेरी निगाह में आ गया, जो तेरी निगाह में आ गया, आप बड़ी गुनाह में आ गया, जो तेरी निगाह में आ गया, आप बड़ी गुनाह में आ गया। तेरी वास्ते से हुर्मत मायने, आका तेरे वास्ते से हुर्मत मायने, और तेरे वास्ते की बलून है। पढ़िए ये कशफ तो जाब जमालगी, मैं कुरान से लाख कुरानगी, मगर बिते मेरा वास्ता, कुरान से लाख कुरानगी, मगर तुमसे मेरा वास्ता। अरे मेरी लाज रखना मेरे खुदा, सबकी लाज रखना मेरे खुदा, क्योंकि ये तेरे हबीब की बात है, सबकी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। एक शेर आप लेके पेश करेंगे, फिर कह दीजिए, और जिसको ईमान है वो कहेगा कि जिससे चाहा दर पे बुला लिया, पढ़िए जिससे चाहा दर पे बुला
پڑھیے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے اور یہ بڑے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جس کو حضور سے جتنی محبت ہے میرے کہنے پر نہیں، اور دیکھیے حضور کی محفل ہماری اپنی محفل ہوتی ہے، اور جس کا ایمان جس بات پہ ہوتا ہے اس کو برملا محبت کے ساتھ مل کے کہہ دیتا ہے، مل کے کہیے جس سے چاہا در پہ بلا لیا، جس سے چاہا در پہ بلا لیا، اور جس سے چاہا اپنا بنا لیا، جس سے چاہا در پہ بلا لیا، اور جس سے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے اور یہ بڑے سبحان اللہ پڑھیے بلغ بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ ہمارے بخاری صاحب نے جو خواجہ صاحب کی اتنی پیاری سی محفل نعت کا انعقاد کیا ہوا ہے، اسے ساتھ بھی ناشر کو پیش کیا، پھر فرمائش ہے آپ کی جانب سے، تو یہ بتائیے کتنے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ آج کی اس محفل میں انوار روحانیت تجلیات کا ہونا اس محفل میں لازم، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیے محبت کے ساتھ، اور اسی محبت کے ساتھ جس کو ان سے جتنی محبت ہے وہ میرے ساتھ مل کر حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھائے گا، مل کے پیش کیجیے گا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اور اسی محبت کے ساتھ مل کے پیش کر لیجئے، پڑھیے آج اپنی اس محفل میں انوار کا ہو، مل کے محبت کے ساتھ جس کو سرکار سے جتنی محبت ہے آپ بھی کہہ دیجئے، پڑھیے آج اپنی اس محفل میں انوار کا ہو، یہ محفل کملی والے کی، یہ محفل کملی والے کی دیدار کا ہو، دیدار کا ہو، لازم ہے تو آج اپنی اس محفل میں انوار کا ہونا، لازم ہے کہہ دیجئے آج اپنی اس محفل میں انوار کا ہونا لازم ہے، صابر کی مہری ہاتھوں میں گجرا ہو میرے خواجہ کا، صابر کی مہری ہاتھوں میں گجرا ہو میرے خواجہ کا، اب اپنی مانگوں میں سندور سجا لو داتا کا، اب اپنی مانگوں میں سندور سجا لو داتا کا، یہ محفل مولا علی کی ہے، یہ محفل مولا
مولا کی عبادت والوں کو جنت میں جگہ مل جائے مولا کی عبادت والوں کو جنت میں جگہ مل جائے پر اتنا بتا دے اے مجھے رحمت کس کام آئے پر اتنا بتا دے اے مجھے رحمت کس کام آئے رحمت کا پھر رکھنے کے لیے رحمت کا پھر رکھنے کے لیے گنہگار کہو گنہگار کہو کہ میں دعا چکنی اس محفل میں بار کہو خدا لازم ہے اب سب بکر اب سب بکر اب سب بکر شاعر کا کھل جائے گا گن کا میخانہ رخ سے اٹھا دے پردہ بھر جائے گا دل کا پیمانہ رخ سے اٹھا دے پردہ بھر جائے گا دل کا